بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 47 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل تعجب۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ عربی زبان کے اندر اگر کسی چیز پر حیرت ظاہر کرنی ہو یا کسی چیز پر تعجب کا اظہار کرنا ہو تو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا اور کون سا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور حسب معمول چند اردو کی مثالوں سے بات سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند اردو کے جملے دیکھ رہے ہیں۔ زید کتنا علم والا ہے، علی کتنا تیز نگاہ ہے، عمر کتنا اچھا ہے، حسن کتنا تیز سننے والا ہے، عثمان کتنا بڑا قاری ہے، حسین کتنا رحم دل ہے۔ ان تمام جملوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ان تمام جملوں میں کسی بات پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پہلے جملے میں زید کے علم پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دوسرے جملے میں علی کی نگاہ کی تیزی پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تیسرے جملے میں عمر کی اچھائی پر حیرت کا اظہار ہے اور چوتھے جملے میں حسن کے سننے کے عمل کے اوپر حیرت ظاہر کی جا رہی ہے، اور پانچویں جملے میں عثمان کی قرات اور چھٹے جملے میں حسین کی رحم دلی پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر اگر ان جملوں کو منتقل کرنا ہو اور اس کیفیت کو عربی زبان میں ادا کرنا ہو تو کون سا صیغہ استعمال ہوگا اور اس صیغے کو کیسے بنایا جائے گا۔ فعل تعجب۔ فعل تعجب وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت ظاہر کی جائے۔ یہ تو تھی فعل تعجب کی تعریف کہ جب آپ نے کسی بات پر حیرت ظاہر کرنی ہو تو فعل تعجب کو استعمال کریں۔ مثلا ما احسن زیدن احسن بزیدن، دونوں کا ترجمہ ہے زید کتنا اچھا ہے۔ تو فعل تعجب کا عمل کیا ہوتا ہے کہ فعل تعجب کے ذریعے آپ کسی چیز پر حیرت ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں فعل تعجب بنتا کیسے ہے۔ فعل تعجب کے اوزان۔ فعل تعجب کے 2 وزن زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی فعل تعجب کے اوزان تو زیادہ ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے والے 2 وزن ہیں، اور وزن کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وزن کہتے ہیں سانچے کو اور پیمانے کو۔ تو فعل تعجب کا بھی ایک خاص سانچہ اور پیمانہ ہے جس میں آپ حروف کو ڈھال کے صیغہ بنا لیتے ہیں۔ وہ 2 وزن کون سے ہیں؟ ما افعلہ افعل بہ، جس پر تعجب ظاہر کرنا مقصود ہو اس کو ضمیر کی جگہ لگا دیں گے، یعنی جو یہ ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے آخر کے اندر اس ضمیر کی جگہ پر ہم نام لگا دیں گے، جیسے ما احسن زیدن احسن بزیدن۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا فعل تعجب ہر فعل سے بنتا ہے یا کچھ مخصوص شرائط ہیں جس فعل کے اندر وہ شرائط پائی جائیں اس سے فعل تعجب کا صیغہ بنتا ہے۔ شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس باب سے آپ فعل تعجب بنا رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد کا باب ہو، یعنی ثلاثی مجرد کا باب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 3 حرف ہوں، کسی قسم کا چوتھا حرف نہ زائد حرف ہو، نہ رباعی کہ اس کے اصلی حروف ہی 4 ہوں۔ اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ رنگ اور عیب والا معنی اس فعل کے اندر نہ پایا جاتا ہو، فعل تام ہو یعنی ناقص نہ ہو۔ یہ تفصیلات بھی آگے آپ پڑھ لیں گے کہ کانا مثال کے طور پہ وہ ایک فعل ناقص ہے، اس گروپ سے اور اس کیٹیگری سے فعل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فعل متصرف ہو۔ فعل متصرف کے بارے میں بھی مختصر اتنا جان لیجئے کہ فعل متصرف وہ ہوتا ہے کہ جس سے مکمل گردان پڑی جاتی ہو، استعمال ہوتی ہو، اور فعل غیر متصرف اس کو کہتے ہیں جس سے مکمل گردان نہ ہو، جیسے نعم، بئس کہ ان سے مکمل گردان نہیں چلتی لیکن یہ بھی فعل کا معنی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ 4 شرائط تھیں کہ ثلاثی مجرد کا باب ہو، رنگ و عیب والا معنی نہ ہو، اور فعل تام ہو، اور فعل متصرف ہو۔
تو فعل تعجب کا صیغہ بنانا بھی ہم نے سیکھ لیا، اس کی شرائط اور اوزان بھی سیکھ لیے۔ تو آئیے ان شرائط، اوزان اور طریقہ کار کے مطابق ہم ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں جو ابتدا کے اندر ہم نے اردو زبان میں لکھے تھے۔ سب سے پہلا جملہ تھا زید کتنا علم والا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ دو وزن ہیں، ما افعلہ افعل بہ، تو ما افعلہ کے اندر پھر ما اعلم زیدن، ان حروف کو ڈھالا جائے گا اس سانچے کے اندر، اعلم بزیدن یعنی افعل بہ۔ عمر کتنا اچھا ہے، تو عربی زبان میں کہیں گے ما احسن عمر احسن بعمر، دونوں جملوں کا معنی ایک ہی ہے۔ عثمان کتنا بڑا قاری ہے، ما اقرأ عثمان اقرأ بعثمان۔ اگلے جملے دیکھیے، علی کتنا تیز نگاہ ہے، ما ابصر علی ابصر بعلی۔ حسن کیا خطیب ہے، ما اخطب حسنا اخطب بحسن۔ ابو بکر کتنا رحم دل ہے، ما ارحم ابا بکر ارحم بابی بکر۔ تو یہ چند جملے تھے جن کا ہم نے ترجمہ کیا اور حیرت کا اظہار عربی زبان میں ادا کرنا ہم نے سیکھا۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آئیے حسب معمول اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سبق کو مشق کے اوپر لاگو کر کے اس سبق کو ذہن میں اچھے طریقے سے راسخ کر لیتے ہیں۔ درج ذیل افعال سے فعل تعجب بنائیں۔ پہلا فعل ہے نصر ینصر، مدد کرنا۔ دوسرا ہے ظلم یظلم، ظلم کرنا۔ تیسرا ہے صغر یصغر، چھوٹا ہونا۔ سعید یسعد، خوشبخت ہونا۔ مزح یمزح، مزاح کرنا۔ بخل یبخل، بخل کرنا۔ تو یہ چند افعال تھے، ان سے آپ نے فعل تعجب کے دونوں صیغے بنانے ہیں، ما افعلہ و افعل بہ، یہ دونوں صیغے ان تمام افعال سے آپ نے بنانے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، حیرت کا اظہار بھی اس جملے میں کرنا ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔